بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عالم باعمل بنائے۔ جتنے مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی منیا ہمیں سن رہی ہے، اللہ ہم سب کو عالم باعمل بنائے اور قرآن کا نور ہمارے دلوں میں داخل فرمائے۔ آج پیارے بچوں، ہم نے قرآن کا بڑا زبردست انٹرسٹنگ اور سبق آموز واقعہ سننا ہے۔ وہ واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا۔ کس کا واقعہ ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا۔ آپ کی جو قوم تھی نا پیارے بچوں، اس قوم کے 70,000 پیپلز، 70,000 لوگ ایلا نامی گاؤں کے پاس رہتے تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ ایلا نامی گاؤں کے پاس۔ اور یہ جو گاؤں تھا نا، یہ سمندر کے کنارے پر واقع تھا۔ کہاں واقع تھا؟ سی سائڈ پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے اور پھر اس مچھلیوں کو بیچ کر بہت سارا پیسہ کماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتیں عطا کی تھی۔ یہ مچھلیاں بھی کھاتے تھے، دیگر نعمتیں بھی کھاتے تھے۔ اس طریقے سے ان کی زندگی بڑی خوشحال طریقے سے بسر ہو رہی تھی۔ اچھا، اب آہستہ آہستہ جب ان کی زندگی بہت زیادہ خوشیوں میں گزرنے لگی تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ ہونا کیا چاہیے کہ جب اللہ کی نعمتیں زیادہ ہو تو اللہ کا شکر بھی زیادہ کرنا چاہیے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نعمتیں کم ہو تو بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، مگر نعمتیں زیادہ ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور زیادہ اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اچھا جناب، اب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کی۔ جب اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا ان لوگوں پر کہ سیٹرڈے کے دن تم لوگ مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ مچھلیوں کا شکار سیٹرڈے کے دن تم لوگوں کے لیے حرام ہے۔ باقی ہفتے میں جس دن چاہو، جتنی چاہو مچھلیاں پکڑو، وہ ساری مچھلیاں تم لوگوں پر حلال ہے۔ اچھا، اس طریقے سے یہ حکم نازل ہو گیا کہ سیٹرڈے کے دن فشنگ نہیں کرنی ہے۔ اب اللہ نے ان کا امتحان لیا، اور وہ امتحان کیا تھا؟ جب یہ سمندر پہ جاتے تھے تو عام دنوں میں مچھلیاں آتی ہی نہیں تھی، یا آتی تھی تو بہت کم آتی تھی، لیکن جب یہ سیٹرڈے کے دن سمندر پہ جاتے تھے تو بہت ساری مچھلیاں سمندر پہ نظر آتی تھی۔ ایسے ہوتا تھا کہ ابھی ہاتھ ڈالو، ابھی ڈوری ڈالو، ابھی جال ڈالو تو فوراً سے مچھلی حاصل ہو جائے گی۔ اس طریقے سے مچھلیاں نظر آتی تھی۔ عام دنوں میں بڑی محنت کرتے تھے، صبح سے لے کر شام تک بیٹھے رہتے تھے، ڈوریاں لے کر بیٹھتے تھے، جال ڈالتے تھے، سارے حربے استعمال کر لیے، لیکن شکار جو ہے ان کے ہاتھ ہی نہیں آتا تھا، مچھلیاں بہت کم ہو گئی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ اب انسان تو لالچی ہے نا، انسان تو لالچی ہے۔ یہ سوچنے لگے کہ اب ہم کیا کھائیں گے، اب ہم کیا بیچیں گے، اب ہمارے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا۔ اس طریقے سے یہ فکر مند ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ شیطان ایک شخص کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک آئیڈیا بتاتا ہوں، اگر تم نے میرے اس آئیڈیا پر عمل کر لیا تو تمہیں مچھلی بھی مل جائے گی، اور وہ فش تمہیں سیٹرڈے کے دن تم نکالو گے بھی نہیں سمندر سے۔ شیطان نے اسے ایک آئیڈیا دیا۔ اب جناب یہ پورا ہفتہ انتظار کرتا رہا کہ کب سیٹرڈے آئے گا۔ پورا ہفتہ تو بڑی محنت کی، لیکن کوئی مچھلی ہاتھ نہیں آئی۔ سیٹرڈے کے دن یہ چلا گیا سمندر پر، اور وہاں پر جا کر اس نے جیسے ہی ڈور ڈالی، تھوڑی دیر کے اندر اس نے ایک فش پکڑ لی۔ اب جب اس نے فش پکڑ لی نا، تو اس نے اس فش کی ڈور کو وہیں پر باندھ دیا اور گھر پر آ گیا۔ اگلے دن جب سنڈے آیا تو اب یہ سمندر پر واپس گیا، اور کیونکہ اس کی تو ڈور کے اندر مچھلی پکڑی ہوئی تھی نا، اس نے اس ڈور کو سمندر سے باہر نکالا اور گھر جا کر اس فش کو فرائی کیا۔ جب فش کو فرائی کیا تو اس کی خوشبو نکلی۔ آس پڑوس کے لوگ پوچھنے کے لیے آ گئے کہ تمہیں یہ فش کہاں سے حاصل ہوئی؟ ہم تو پورا ہفتہ محنت کرتے ہیں،
ہمارے ہاتھ تو مچھلی نہیں لگتی ہے، یہ تمہیں فش کہاں سے مل گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آج سنڈے کے دن شکار کیا ہے، میں نے آج صبح صبح فش پکڑی ہے۔ اچھا جناب، لوگوں نے بڑی کوشش کی لیکن لوگوں کو تو کوئی مچھلی ہاتھ نہیں آئی۔ اب پورا ہفتہ سب انتظار کرنے لگے کہ ہمیں کوئی مچھلی مل جائے، ہمیں کوئی شکار حاصل ہو جائے، لیکن کسی کو کوئی شکار نہیں ملا۔ اب جب نیکسٹ سیٹرڈے آیا تو جس شخص کو شیطان نے آئیڈیا دیا تھا وہ پھر سے ڈوری لے کر پہنچ گیا سمندر پر، اور اس نے پھر ڈوری ڈالی، اس کی ڈور کے اندر فش گرفتار ہو گئی، اس نے فش کو کیچ کر لیا۔ اب جناب اس نے پھر سے فش کو وہاں پر باندھا اور گھر آ گیا، چپ چاپ، کسی کو نہیں بتایا۔ سنڈے جب آیا تو جا کر سمندر سے پھر اس نے فش نکالی اور پھر فش پکائی۔ جب فش پکائی تو اس کی خوشبو باہر نکلی۔ لوگوں نے پھر پوچھا کہ جناب یہ فش تیرے پاس کہاں سے آئی؟ تمہارے پاس فش کہاں سے آئی اور تمہیں فش کہاں سے مل جاتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو آج صبح صبح فش پکڑی ہے، آج صبح صبح میں نے فش کیچ کی ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں، تم ہمیں سچ سچ بتاؤ کہ ماجرا کیا ہے۔ اب اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں سیٹرڈے کے دن جاتا ہوں اور وہاں پر جا کر اپنی رسیاں، اپنا جال سمندر میں ڈالتا ہوں اور مچھلیوں کو گرفتار کر لیتا ہوں، لیکن پانی سے باہر نہیں نکالتا۔ ٹھیک ہے، پانی سے باہر نہیں نکالتا، میں سنڈے کے دن باہر نکال لیتا ہوں۔ اب جب لوگوں نے یہ سنا تو بہت سارے لوگوں کو یہ آئیڈیا پسند آ گیا کہ یار یہ تو صحیح ہو گیا، ہمارا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ان کے دلوں میں لالچ پیدا ہو گئی اور یہ لوگ اس طریقے سے مچھلی کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگ گئے کہ ہمیں تو مچھلی مل جائے گی، ہم سیٹرڈے کے دن شکار بھی نہیں کریں گے، سنڈے کے دن جا کر سمندر سے فش نکال لیں گے اور ہمیں فش حاصل ہو جائے گی۔ یہ لالچ کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے، انسان کو لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ مگر ایک امیزنگ بات بتاؤں آپ کو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اور دل لالچ کے پھندے میں ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، دل لالچ کے پھندے میں ہے۔ اب بندہ کہتا ہے، اب جناب کوئی کہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ دل لالچ کے پھندے میں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ لالچ نہیں کرنی چاہیے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ پیارے بچوں، گریڈ جو ہے نا، لالچ جو ہے، یہ دو قسم کی ہوا کرتی ہے۔ ایک ہوتی ہے گڈ گریڈ اور ایک ہوتی ہے بیڈ گریڈ۔ بری لالچ کیا ہے کہ ہم کسی کے مال کو دیکھیں اور ہمارے دل میں لالچ پیدا ہو کہ اس کے مال چھین کر میرے پاس آ جائے۔ فلاں شخص کے پاس، میرے فلاں دوست کے پاس فلاں ماڈل کی گاڑی ہے تو یہ گاڑی اس سے چھین کر میرے پاس آ جائے۔ فلاں ماڈل کا موبائل ہے، وہ موبائل چھین کر میرے پاس آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں بیڈ گریڈ۔ کیا کہتے ہیں؟ بری لالچ اس کو کہتے ہیں۔ اور اچھی لالچ کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا، دل لالچ کے پھندے میں ہے۔ لالچ، ہمارے دل کے اندر لالچ تو ہے لیکن ہمیں اچھی لالچ کرنی چاہیے۔ لالچ کیا کرنی چاہیے؟ اچھی لالچ کرنی چاہیے کہ میرا فلاں دوست حافظ قرآن بن گیا، مجھے بھی حافظ قرآن بننا ہے۔ میرا فلاں دوست عالم قرآن بننے کے لیے بیٹھ گیا تو مجھے بھی عالم قرآن بننا ہے۔ میرا فلاں دوست کے والد صاحب مدنی قافلے میں گئے تھے، میرا دوست بھی مدنی قافلے میں ساتھ گیا تھا، میں بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ مدنی قافلے کا مسافر بنوں۔ میرا فلاں دوست مدنی انعامات پر عمل کرتا ہے، میں بھی مدنی انعامات پر عمل کروں۔ اس قسم کی لالچ ہونی چاہیے، اس کو کہتے ہیں اچھی لالچ۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھی لالچ، گناہوں سے بچ کر نیکیوں کے حصول کی لالچ۔ اچھا جناب، اب ان لوگوں کے دل کے اندر لالچ پیدا ہوئی اور یہ لوگ بری لالچ کے اندر مبتلا ہو گئے، اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ تو صرف جال ڈالا کرتا تھا نا، ایک ڈور سے مچھلی پکڑا کرتا تھا۔ اب جناب ان لوگوں نے بڑی پلاننگ کی، اور وہ بڑی پلاننگ کیا تھی کہ انہوں نے سمندر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ہوز بنا لیے۔ ہوز سمجھتے ہیں؟ پوٹس، ہاں، پانی کے چھوٹے چھوٹے پوٹس بنا لیے تاکہ سیٹرڈے کے دن وہ فش اس پوٹ کے اندر آ جائے۔ جب سیٹرڈے کے دن فش اس پوٹ کے اندر آ جائے گی تو آگے سے راستہ بند کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے انہوں نے پلاننگ کی، مچھلی واپس جا نہیں سکے گی، جب جا نہیں سکے گی تو ہم سنڈے کے دن نکال دیں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے جناب یہ سارا ماجرا کیا، اس طریقے سے انہوں نے پلاننگ کی اور اس سمندر کے ساتھ چھوٹے 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 کئی پورٹس بنا لیے۔ اب سیٹرڈے کے دن بہت ساری مچھلیاں آئی۔ جب مچھلیاں آئی
تو وہ نالیوں کے ذریعے ان پورٹ پر پہنچ گئی. جیسے ہی پورٹ کے اندر داخل ہوئی ان لوگوں نے اس نالی کا منہ بند کر دیا. کیا کر دیا؟ ہاں، اب تو مچھلیاں ساری اس پورٹ کے اندر قید ہو گئی، وہ سمندر کے اندر واپس جا ہی نہیں سکتی تھی. جیسے ہی سیٹرڈے کا دن ختم ہوا اور سنڈے کا سورج طلوع ہوا، یہ لوگ بھاگے بھاگے سمندر پر پہنچ گئے. اور سمندر پر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ پورٹ کے اندر تو بہت ساری مچھلیاں ہیں. بہت خوش ہو گئے، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے کہ جناب ہم نے تو مچھلیوں کو قید کر لیا، ہم نے تو مچھلیوں کا شکار کیا، اور وہ بھی سیٹرڈے کے دن نہیں بلکہ سنڈے کے دن کیا. اس طریقے سے انہوں نے سنڈے کے دن اس پورٹ سے مچھلیاں نکالی. اچھا، اب جب انہوں نے یہ مچھلیاں نکالی نا تو اس قوم کے اندر اللہ سے ڈرنے والے لوگ بھی تھے. ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے تو ایسی پلاننگ کی ہے کہ یہ تو بالکل غلط ہے، چونکہ پورٹ کے اندر قید کر دینا یہ بھی شکار کر دینا ہی ہو گیا نا. اگر میں ایک چیز کو دیگ کے اندر سے نکال کر باؤل کے اندر رکھ لوں، ٹرے کے اندر رکھ لوں، تو نکالنا تو دیگ کے اندر سے ہی ہوا نا ہیں. اب جناب ان لوگوں نے جب یہ پلاننگ کی تو کچھ لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور کہنے لگے کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ پچھلی قوموں کی طرح تم پر بھی عذاب نازل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب تم پر نازل ہو جائے. اب کیا ہوا پیارے بچوں، اس قوم کے اندر 3 الگ الگ گروپس بن گئے. کیا بن گئے؟ گروپ سمجھتے ہیں؟ ہاں، الگ الگ پارٹ، الگ الگ ٹیم بن گئی. ایک ٹیم کہتی تھی، ایک گروپ کہتا تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ بالکل درست کر رہے ہیں. ایک گروپ کہتا تھا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور تم لوگ ایسا کام نہیں کرو. اور جو تیسرا گروپ تھا نا وہ کہتا تھا کہ کام تو غلط ہے لیکن وہ کر رہے ہیں نا، ہم تو نہیں کر رہے، ہم کیوں ان کو منع کریں، ہم منع بھی نہیں کریں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نیکی کی دعوت کو عام کرنا چاہیے، لوگوں کو برائی سے روکنا چاہیے. اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو منع کرنا چاہیے کہ یہ کام غلط ہے. خیر، اب ان میں 3 ٹیمیں بن گئی. ایک ٹیم جناب یہ ہٹ دھرمی کے ساتھ سیٹرڈے کے دن پورٹ کے ذریعے شکار کرنے لگی، اور باقی جو 2 ٹیم تھی ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس میں ہرگز حصہ نہیں ملائیں گے. اچھا، کچھ دن تک تو یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن اب انہوں نے فیصلہ کیا، جو لوگ منع کرتے تھے نا، جو لوگ اس کو برا سمجھتے تھے، ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے چونکہ تم تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تم پر عذاب نازل ہو، اس میں ہم بھی گرفتار ہو جائیں. لیکن جیسے ہی ان لوگوں کو منع کرتے تھے یہ لوگ کہ یہ شکار نہ کرو، تو وہ لوگ سامنے سے اس پر آرگومنٹ کرتے تھے کہ جناب ہم جو کر رہے ہیں بالکل درست کر رہے ہیں، یہ مولویت ہم پہ نہیں جھاڑو، ہم سیٹرڈے کے دن شکار نہیں کر رہے، ہم تو اتوار کے دن شکار کرتے ہیں. اس طریقے سے ان لوگوں نے ان کی مخالفت کی جو اس شکار کو منع کرتے تھے. لہٰذا اب اس علاقے کے اندر ایک دیوار کھینچ دی گئی. کیا کھینچ دی گئی؟ ایک دیوار بنا دی گئی. ایک طرف وہ لوگ ہو گئے جو اس شکار کو صحیح سمجھتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ ہو گئے جو اس شکار کو غلط سمجھتے تھے، اس سے منع کرتے تھے. اب جب سپریشن ہو گئی تو وہاں کے لوگ یہاں نہیں آتے تھے اور یہاں کے لوگ وہاں نہیں جاتے تھے، لیکن ایک دوسروں کی آوازیں آتی تھی. آج بھی اگر ہمارے گھر کے برابر میں کسی کا گھر ہو تو ان کی آوازیں آتی ہیں نا، لیکن اس آواز کو کان لگا کر نہیں سننا چاہیے. کسی کے گھر کی بات، کسی کے گھر کا عیب کان لگا کر سننا نہیں چاہیے، یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، لیکن ایک جنرلی آواز تو آتی ہے نا، کسی کے رونے کی آواز، کسی کے جناب شور مچانے کی آواز. اب ہوا کیا کہ ایک ایسا دن آیا کہ اس طرف سے جو شکاری لوگ تھے، جو شکار کرتے تھے، یہ پتہ ہے کتنے لوگ تھے؟ 12,000. کتنے لوگ تھے؟ 12,000 لوگ تھے جو شکار کو صحیح سمجھتے تھے. اچھا، اب ان 12,000 لوگوں کی آواز آنا ایک دن بند ہو گئی، بالکل ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں. اب جناب یہاں کے لوگوں کو جب تشویش ہوئی تو انہوں نے اپنے چند لوگوں کو دیوار کے اوپر چڑھایا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ اس طرف کیا ماجرا ہے. جب یہاں کے لوگ دیوار پر چڑھے نا تو پتہ ہے وہاں پر کیا سما تھا؟ وہ 12 کے 12,000 لوگ سارے کے سارے بندر بن چکے تھے. کیا بن چکے تھے؟ بندر بن گئے تھے. اب جناب ان لوگوں کو تو بڑی تشویش ہوئی کہ یہ کیا ہوا، یہ سارے لوگ بندر بن گئے.
اب یہاں کے لوگ، ان لوگوں نے دیوار کے اندر کچھ راستے بنائے اور اس طرف پہنچے. جب اس طرف پہنچے تو جو لوگ بندر بن گئے تھے نا، وہ 12,000 لوگ جو بندر بن گئے تھے، یہ تو ان لوگوں کو پہچانتے تھے کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے جاننے والے ہیں، یہ ہمارے پہچاننے والے ہیں. لیکن یہاں کے جو لوگ تھے نا، جو شکار سے منع کرتے تھے، وہ لوگ ان بندروں کو نہیں پہچانتے تھے کہ یہ کون ہے. اب جناب 3 دن تک یہ سارے کے سارے بندر، نہ انہوں نے کچھ کھایا، نہ انہوں نے کچھ پیا، بلکہ یہ اپنے اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کر ان کو سونگتے تھے اور سونگ کر بلند بلند آواز سے چیخ چیخ کر روتے تھے. اس طریقے سے یہ 3 دن گزرے. 3 دن کے بعد یہ سارے 12 کے 12,000 بندر ہلاک اور برباد ہو گئے، مر گئے. پیارے بچوں، اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا. آئیے اب آپ کو سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کو کس طریقے سے بیان کیا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو. پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، بدلہ ان کی نافرمانی کا. پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ، بندر دھتکارے ہوئے. جی پیارے بچوں، تو آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کو کس طریقے سے بیان کیا. لیکن پیارے مدنی منوں، ہمیں اس واقعے سے بڑے زبردست مدنی پھول ملتے ہیں. اگر ہم قرآن کو پڑھیں نا، دیکھیں قرآن میں کتنے خوبصورت خوبصورت واقعے ہیں. ہمیں ان واقعوں کو پڑھ کے سبق سیکھنا چاہیے. پہلے کے لوگوں نے یہ غلطی کی تھی، انہوں نے لالچ کیا تو ان کو اللہ کے عذاب نے آ گھیرا. اگر آج ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اگر ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نڈر ہو جائیں، اللہ کی نافرمانیاں کریں، وہی غلطیاں کریں جو پچھلی قوم نے کی تھی. ہمیں اس غلطی سے بچنا چاہیے. یقیناً ہم سے بھی سوال ہوگا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا، قیامت کے دن ہمارا بھی حساب ہوگا. تو ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، لالچ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کیسی لالچ کرنی چاہیے؟ اچھی لالچ. اور ہمارے اسلاف بھی اچھی حرص رکھا کرتے تھے. ہمارے اسلاف بھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے. لیکن کس چیز میں آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے؟ نیکیوں میں، اچھے کاموں میں آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے. آج ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں کہ جناب چھوٹی سی لائف ہے، چھوٹی سی لائف ہے، ہماری اپنی لائف کو ہم انجوائے کر لیں، تھوڑا کھیل کود کر لیں، تھوڑے جناب ہم سیر و تفریح کر لیں. ہم اس طریقے سے اپنی لائف کو انجوائے کرنا سمجھتے ہیں. ہمارے اسلاف کا کیسا انداز ہوا کرتا تھا کہ وقت تھوڑا ہے تو تھوڑے سے وقت میں جلدی جلدی نیکیاں کر لو. قطعی جنتی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جایا کرتا تھا. پتہ ہے ایک بار کیا ہوا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار ان دونوں نے بھی آپس میں کمپٹیشن کیا تھا، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی تھی. آؤ میں آپ کو وہ سناتا ہوں.
جیش عشرت کے موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو کہا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، تو سیدنا صدیق اکبر کا یہ معمول تھا کہ آپ جب بھی اعلان ہوتا تھا نا تو یہ سب سے زیادہ مال لا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اس بار جب یہ اعلان ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں اس بار صدیق اکبر کو آگے نہیں نکلنے دوں گا، میں ضرور ان سے آگے نکل جاؤں گا، چونکہ اس بار میرے پاس بہت سارا مال ہے، میرے پاس بہت ساری دولت ہے، لہٰذا میں صدیق اکبر کو آگے نہیں نکلنے دوں گا۔ اب جناب جیسے ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، جہاں تمام صحابہ اپنے اپنے گھروں کی طرف دوڑے کہ جلدی جلدی ہم اپنا مال، اپنا اثاثہ لا کر پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کریں، صدیق اکبر بھی اپنے گھر کی جانب بڑھے اور اپنے گھر کا مال لے کر آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر کی طرف بڑھے اور جا کر اپنی پوری ویلتھ تھی نا، آپ کی پوری کیپٹل، اس کو جمع کیا، ساری چیزوں کا حساب کیا، اور آپ کے پاس جتنا مال تھا اس مال کا 50% لے کر پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار کیا کہ اے عمر کیا لائے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آدھا مال لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اچھا آدھا مال لے کر پیارے آقا نے بڑی دعائیں دی۔ اچھا آدھا مال دے کر آپ ایک کونے میں بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے، چونکہ آپ کے ذہن میں ایک کمپٹیشن تھا نا کہ مجھے آگے نکلنا ہے، لیکن کس چیز میں آگے نکلنا ہے؟ نیکیوں میں آگے نکلنا ہے، سیدنا صدیق اکبر سے نیکیوں میں آگے نکلنا ہے۔ اب جناب یہ انتظار کرنے لگے کہ کب صدیق اکبر آئیں گے اور یہ کتنا مال لاتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت صدیق اکبر تھوڑا مال لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ جو مال آپ لے کر پہنچے تھے نا، کوانٹیٹی میں کم تھا مال، آپ دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہوں گے کہ جناب میں اس بار صدیق اکبر سے آگے نکل گیا۔ لیکن سنیں آگے کیا ہوا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر جب یہ مال پیش کیا گیا تو پیارے آقا نے پوچھا کہ اے صدیق کیا لائے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سارا مال لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ پیارے آقا نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ سارا کا سارا مال لے کر صدیق اکبر پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہ نہیں سوچا کہ میرے گھر کا کیا ہوگا، یہ نہیں سوچا کہ گھر والے کیسے گزارا کریں گے۔ پیارے بچوں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنا مال راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ اچھا اب سنیں کیا ہوا۔ صدیق اکبر نے جو مال خرچ کیا تھا نا، پتہ ہے اس کا عالم کیا تھا؟ آپ نے اس وقت جو لباس پہنا تھا، اس لباس میں جو بٹن لگے ہوئے تھے نا، یہ بھی کوئی دوسرے بٹن نہیں تھے، بلکہ آپ نے کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ کیا لگائے ہوئے تھے؟ کانٹے لگا کر اس کو بٹن بنایا تھا۔ وہ بٹن بھی نکال کر راہ خدا میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیے تھے۔ اس قدر اپنا مال پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب پیارے آقا سے ابھی آپ کا مکالمہ جاری تھا، ابھی گفتگو جاری تھی کہ حضرت جبریل امین پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ پر اور صدیق اکبر پر سلام بھیجتا ہے۔ کیا بھیجتا ہے؟ سلام بھیجتا ہے۔ اچھا جس وقت جبریل امین پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، اس وقت آپ نے جو لباس پہنا تھا، جبریل امین نے جو لباس پہنا تھا، وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا لباس پہنا تھا۔ تو پیارے آقا نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ آج تم نے یہ لباس کیوں پہنا ہے؟ اب جبریل امین نے جو جواب دیا نا، پیارے مدنی منو، یہ کتنا زبردست جواب تھا۔ سنو، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج صرف میں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو صدیق اکبر کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ ایسا ہی لباس آج پہن لو جیسا میرے صدیق اکبر نے پہنا ہے۔ اچھا اب جو یہ پیغام لے کر آئے تھے نا، وہ پیغام بھی بڑا امیزنگ تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جبریل امین کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر پر سلام بھیجتا ہے اور آپ صدیق اکبر سے پوچھ کر بتائیے کہ کیا یہ اللہ سے اس حال میں راضی ہیں؟ کیا سوال کیا کہ کیا صدیق اکبر اللہ سے اس حال میں راضی ہیں؟ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو پیارے بچوں، ایک ہماری کیا تمنا ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ صدیق اکبر سے پوچھو کہ کیا یہ مجھ سے خوش ہے یا راضی ہے؟ تو ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور دل کھول کر راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے، سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنا چاہیے، اور پھر اپنا صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ دعوت اسلامی کو دینا چاہیے۔ کس کو دینا چاہیے؟ دعوت اسلامی کو دینا چاہیے۔ دعوت اسلامی اتنا بڑا کام کر رہی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ دیں گے؟ پہلا تو صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ اپنے رشتہ داروں کو دینا چاہیے۔ کس کو دینا چاہیے؟ اور دوسرے نمبر پر کس کو دینا چاہیے؟ ہاں، اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ